ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب کسی کے ہاں فوتگی ہو جائے تو اسی شام کو حلوہ تقسیم کرتے ہیں. اگر کوئی ایسا نہ کرے تو کہتے ہیں کہ یہ آخری زمانے کے لوگ ہیں، یہ نئے نئے مسائل نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم وہی کریں گے جو ہمارے آبا و اجداد نے کیا ہے. ان کو کیسے سمجھائیں، کیا طریقہ ہو؟ بس یہ ایک غلط سوچ ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے اگر کوئی کام کیا ہے تو لازماً وہ دین کا حصہ ہو. بہت چیزیں ایسی ہوتی ہے جو معاشرتی طور پر وہ ساتھ چلی آ رہی ہے. ہمارے ہاں فوتگی پر بہت ساری رسمیں ہیں، شادی پر بھی بہت ساری، جو ہمارے ہاں یعنی متحدہ ہندوستان میں ہندوؤں سے قریب رہنے کی وجہ سے در آئی ہے. شرعاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، تو اس کو آبا و اجداد کا نام دینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم العیاذ باللہ ان ہندوؤں کو اپنے آبا و اجداد میں شمار کر رہے ہیں. تو یہ غلط بات ہے. یہ دیکھنا چاہیے کہ شریعت کیا کہتی ہے اس بارے میں. تو شرعاً فوتگی والے گھر والوں پر دباؤ ڈالنا کہ وہ حلوہ پکائیں، اور وہ بھی حلوہ پکاتے ہیں رسم سے مجبور ہو کر، تو یہ بالکل غلط بات ہے. اور اس میں ایک حلوہ پکانا شرعاً کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو فوتگی والے گھر کے ذمہ داریوں میں داخل ہو، اس لیے یہ تو پکی بات ہے کہ ایک رسم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ رسم اپنے اندر کتنی خامیوں کو لیے ہوئے ہے. تو اس میں فوتگی والے جو گھر ہیں، میت کے گھر والے ہیں، وہ اس رسم سے مجبور ہیں. معاشرتی طور پر لوگوں کے شرم و حیا کی وجہ سے ایک رسم کو ادا کر رہے ہیں. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، یا پیسے ہیں لیکن وہ اس رسم کی وجہ سے بادل ناخواستہ ایک چیز پکا کر لوگوں کو کھلا رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفس منہ، کہ کسی مسلمان کا مال حلال نہیں ہے مگر اس کی دلی رضامندی سے، اور وہ دل سے راضی نہیں ہے. تو آپ کیسے ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ حلوہ آپ پکائیں؟ اگر نہیں پکائیں گے تو آپ نئے زمانے کے مولوی ہو گئے. پھر اس میں خامی یہ ہے کہ ان پر تو صدمہ ہے فوتگی کی وجہ سے، اور ادھر سے ہم ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کھانے کا کہ آپ نے حلوہ کیوں نہیں پکایا. تو یہ کتنی بے مروتی والی بات ہے، اور بد اخلاقی کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے کہ ان کے ہاں فوتگی ہوئی ہے، وہ صدمے میں ہیں، اور ان کو تو یہ فکر ہے کہ میت پر آنے والے اخراجات کا ہم کہاں سے انتظام کریں، اس پر جو قرضے ہیں اس کا کہاں سے انتظام کریں. آج کل تو قبر بھی بہت مہنگے ملتے ہیں، پھر کفن دفن اور دیگر اخراجات وہ کافی مہنگے ہو جاتے ہیں، تو اس کا ہم کہاں سے انتظام کریں؟ ادھر یہ حلوہ کے چکر میں منہ کھولے بیٹھے ہیں. تو یہ بالکل نامناسب بات ہے. اور ایک بہت بڑی خرابی اس میں یہ ہے کہ تقسیم سے پہلے میت کے گھر والے کے میت کے مال سے جو کچھ دعوت کی جاتی ہے کھلائے، اس میں تو یتیموں کا مال ہے، چھوٹے بچوں کا مال ہے. وہ اگر اجازت دے بھی تو شرعاً اجازت معتبر نہیں ہے. شریعت کہتی ہے ان کی اجازت کا اعتبار نہیں ہے. اور اگر سارے بالغ ہوں تب بھی بہت سارے وارث ایسے ہوں گے جو یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے حصے سے اس طرح ہو جائے، اور اگر کوئی چاہتا بھی ہے تو وہ مروت میں چاہتے ہوں گے، شرعی اعتبار سے ان کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس وجہ سے کر رہے ہوں گے. تو اس لیے جو رسم محض جہالت پر مبنی ہے، خلاف شرع ہے، اس کو بالکل چھوڑ دیا جائے. اور جو شریعت نے ایک ہمیں آسان ترین احکام بتائے ہیں، بالکل فطرت کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے.